پردے ختم ہو گئے. یہ جسم پردہ ہے، پردے ختم ہو گئے، آزادی ہو گئی. انسان جسم کی آنکھوں سے سرور کائنات کو شاید کبھی دیکھے، اب یہ ان آنکھوں کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے، روح دیکھ رہی ہے. میرے سرور کائنات کے دروازے پہ کھڑی ہے، یا رسول اللہ میں قبر کو جا رہا ہوں. دوستو ایک آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا بیعت تو ہوتا ہوں، مسلمان تو ہوتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے، نمازیں 2 پڑھوں گا. حضور کہتے یار نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، میں کون ہوتا ہوں 2 کرنے والا، 1 کرنے والا، 3 کرنے والا. میرے آقا نے فرمایا، توجہ فرمائی، فرمایا ادھر آ، تو 2 پہ ہی بیعت کر لے. یہ الگ کہانی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ آ گئے ہوں چاہے 7 پڑھا دے رہو. اب سرور کائنات کے ہاتھ میں آ گیا، فرمایا 2 پہ ہی بیعت کر. واہ جی واہ، واہ جی واہ. سبحان اللہ. یہ رحمتوں کی کہانی ہے. فرمایا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، وہاں آسمان کے ستاروں جتنے پیالے ہوں گے، میری امت پیاسی آئے گی، پانی پیے گی. میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. کتنے؟ 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے ٹانگیں شل ہو جاتی، 2 گھنٹے کھڑے ہوں اعصاب جواب دے جاتے ہیں. 50,000 سال کون کھڑا ہوگا؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. فرمایا میری امت پہ اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. 5-10 منٹ کی کہانی ہے، یہ ہزاروں سال کا دن 5 منٹ میں اس امت پہ گزر جائے گا. اللہ میں نے اس دن جمعے پہ کہاں تھا، کڑیاں آلا، میں نے ان کو ایک بات بتائی. میں نے کہا عذاب دینا تو بڑی دور کی بات ہے، عذاب دینا بڑی دور کی بات ہے. قیامت آئے گی تو عذاب ہوگا نا. قیامت آئے گی تو عذاب ہوں گے، قیامت آئے گی تو دوزخیں جلیں گی. میرے آقا نے فرمایا قیامت آ ہی نہیں سکتی جب دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہو. قیامت نہیں آ سکتی اگر دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہو. پھر قیامت کیسے آئے گی؟ مومن کی طاقت دیکھیے. تو اسے کلمہ پڑھتا ہے تجھے ہوش ہی نہیں ہوتا، میں پڑھ رہا ہوں تجھے کیا پتا تو کیا پڑھ، تیرا ایک کلمہ اس پوری کائنات کو بچا سکتا ہے. قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی مومن زندہ ہے، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے. پھر کیسے آئے گی؟ کلمہ پڑھنے والے تو زندہ رہیں گے، کلمہ پڑھنے والے تو زندہ رہیں گے. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ہوا بھیجے گا، بعد حدیثوں میں جنت کی ہوا بھیجے گا. دنیا میں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ ہوا ان کی روح قبض کر لے گئی. ملک الموتوں کی کہانیاں گئیں، فرشتوں کی کہانیاں گئیں. آج قانون بدل دیا، بدل گئے قانون سارے. کوئی جنت کی ہوا آئی مومنوں کی روح قبض کر لے گی. اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا فرشتوں سے، ہے کوئی اس زمین پر کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے؟ اللہ کریم اب تیرے محبوب کا کوئی امتی، سرور کائنات کا کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص اس زمین پر موجود نہیں.
پھر اسرافیل کو حکم جا اپنا بگل بجا، اپنی دھاڑ سنا، وہ جس میں لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، جس دہشت سے ہزاروں دنیا مر جائے گی اس دھاڑ سے مر جائے گی۔ قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ توجہ فرماؤ، جو رب یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے نبی کا غلام قیامت کی دھاڑ سنے، جس اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرے سرور کائنات کا غلام قیامت کی دھاڑ سنے، سزا کب دینی ہے اس کو تو یہ بھی گوارا نہیں۔ تو دیکھے قیامت آئی کیسے، مومنوں کا تو نقشہ ہی اور کھینچا ہے۔ ہاں جی، نہیں سنے گا قیامت کی دھاڑ، مومن نہیں سنے گا۔ اور جب اٹھائے گا تو یا ویلنا من باسنا من مرکدنا، یا ویلنا، مومن قبروں سے اٹھے گا، ہائے افسوس ہمیں ان قبروں سے کیوں اٹھایا گیا۔ تم تو کہتے ہو قبروں میں شاہی کوئی نہیں، داتا مٹی ہو گیا، غوث مٹی ہو گیا، ان قبروں میں مومن رہتے ہیں اور کتنے خوش ہیں۔ وہ قبروں سے باہر نکلنے پر خوش نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ویلنا من باسنا من مرکدنا، ہائے افسوس کتنی میٹھی نیندیں سو رہے تھے، جنت کے نظارے کر رہے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ مومن قبروں سے بھی اٹھنے پہ افسوس کرے گا۔ کہا نا جنت کے باغ ہوتے، یہ قبریں جنت کے باغ ہیں، ان باغوں سے جب اٹھائے جائیں گے تو انہیں افسوس ہوگا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، افسوس ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا؟ فرمایا نہ اٹھاتا، پر کیا کروں، اٹھانے کا میرا وعدہ تھا، ورنہ کبھی نہیں جگاتا تمہیں، تم میرے سرور کائنات کے غلام ہو، تمہیں کبھی نہیں جگاتا، پر میرا وعدہ تھا میں جگاؤں گا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تمہیں اس لیے جگا دیا ہے، میرا وعدہ تھا، ورنہ کبھی نہ جگاتا، تم جنت کے نظارے لیتے رہتے۔ مومن اٹھائے جائیں گے، 15 منٹ کی نہیں، 15 منٹ تو بڑی شاید 10 منٹ کی کہانی ہوگی، مومن اپنی جنتوں میں ہوں گے، کیونکہ قیامت ختم ہو چکی ہوگی، حشر کا دن ختم ہو چکا ہوگا۔ 15 منٹ میں کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔ حساب سنو میری بات، اگر کسی آدمی کو یہاں سے میں ایک مٹھ پیسے نکال کے دے دوں، بعد میں کہوں حساب دے، میں نے گن کے تو نہیں دیے، کیا میں حساب لے سکتا ہوں؟ وہ خود بغیر حساب والا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، فرمایا وہ کوئی اور ہوگا، ملا بتا رہا ہے میں حساب والا نہیں ہوں۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، حسابوں والا کوئی اور ہوگا، میں حساب والا نہیں ہوں۔ حساب تو وہ لے گا جس نے حساب سے دیا ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ ہاں یا رسول اللہ کے بس ٹائم کیا ہوا؟ ڈیڑھ ہو گئے۔ صحیح۔
سنیں، اللہ کریم وہ امام بخاری نے جب باب باندھا کتاب الرحمہ کا، علماء بیٹھے ہیں، اوپر قرآن کی ایک آیت لکھی وسعت رحمتی کل شے۔ کل کو مولوی کسی کو مغالطے میں نہ ڈال دے، اوپر قرآن کی آیت لکھ کر باب شروع کرتا ہے کتاب الرحمہ۔ کوئی 9 حدیثیں ہیں، کتنی؟ دونوں کتابوں میں 9 کی 9 حدیثیں یہ کہتی ہیں سرور کائنات کے غلاموں کو بغیر حساب کے بخشا جائے گا۔ عام راوی نہیں، پوری تفصیل بخاری دیتے۔ معاذ بن جبل ایک حدیث کا راوی، یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق حضور نے کہا تھا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ ایک معاذ بن جبل ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، ابی بن کعب ہے، اور زید بن ثابت انصاری ہے۔ ان 4 سے قرآن سیکھو۔ معاذ بن جبل وہ شخص ہے جسے حضور نے اپنی زندگی میں یمن کا گورنر مقرر کیا، والی مقرر کیا۔ مدینے سے باہر نکلے، پوچھا معاذ تو شاید جب لوٹ کے آئے گا نا تو میری تیری ملاقات نہیں ہوگی۔ اب معاذ جاتا کہاں ہے؟ گورنر یا ان کو نہیں چاہیے، انہیں تو سرور کائنات کا دیدار چاہیے تھا۔ پریشانی چھا گئی، فرمایا شاید تیری میری ملاقات نہ ہو، تو کیسے انصاف کرے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے قرآن سے۔ فرمایا قرآن میں مسئلہ نہ ملا، فرمایا حدیث سے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی حضور نے کہا تو اگر قرآن سے نہ پا سکا، یعنی آج دا مولوی مسئلہ پا لائے گا تو معاذ بن جبل نہیں پائے گا، جیسے مطلب کہ میرے نبی نے کہا قرآن اس سے سیکھو۔ ملا تیرے علم تیری ٹٹیرے، تیرے علم کو میں جانتا ہوں، قلم چلاتا ہے تو کہاں معاذ بن جبل، تو اس کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہے، معاذ بن جبل کی جوتی کی خاک نہیں ہے تو۔ میں نہ کرتے ہیں تو قرآن میں نہ پا سکے، نہ پانے کی کیا بات ہے، قرآن تو حضور نے فرمایا اس سے سیکھو۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت خوب جناب، قرآن اس سے سیکھو، واہ۔ اپنے زمانے کا جسے میرا مصطفیٰ عالم قرار دے، اسے یمن کا والی مقرر کیا۔ حضور ساتھ ساتھ چلے، اب بات چیت ہو رہی ہے۔ فرمایا حدیث میں بھی نہ ملا مسئلہ تو کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ اجتہاد کروں گا۔ آج دنیا میں جو اجتہاد کے دروازے کھلے وہ کیا لوگ تھے، کتنا عظیم الشان انسان تھا۔ یا رسول اللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ میرے آقا نے سینے سے لگا لیا، فرمایا مجھے اسی کی توقع تھی۔ آپ نے فرمایا گھوڑے پہ سوار ہو۔ اب یمن کا والی بن رہا ہے، صدیق اکبر موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے، حضور دنیا میں زندگی میں اپنا نائب یمن میں اپنا والی مقرر کر رہے ہیں، وہ معاذ بن جبل ہے۔ فرمایا گھوڑے پہ سوار ہو۔ یا رسول اللہ آپ نیچے، معاذ گھوڑے پہ سوار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے حکم دیا سوار ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کون سوار کرے گا؟ میرے سرور کائنات نے دست مبارک دیا۔ کمال ہے معاذ تیری عظمتوں کی، اٹھ معاذ میرا غلام گھوڑے پہ سوار۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نائب بنا کر بھیجا گیا۔ کیا بنا کر بھیجا گیا؟ قاضی بنا کر بھیجا۔ والی معاذ بن جبل ہے، حضرت علی کو بھیجا جاؤ یمن کا کعبہ گرا کے آؤ۔ جس شخص کے جس کا سینہ